منبر نور پر جلوہ فروز قابل قدر علماء ذوی الاحترام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث آدم بمنی بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ما مدد، قادریم نعر یا غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب اعظم می زنم، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفانوں شکستارہ تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رفیقان محترم، محبان گرامی وقار، تمام اہتمام اور کمال محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین، ارواحنا فدا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ حضرات محترم، مرکز اہل سنت مسجد اعظم کے زیر اہتمام آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بڑا عظیم اور بڑا اہم ہے کہ آج مرکز اہل سنت بریلی شریف کی ترجمانی کرنے کے لیے خود جامعۃ الرضا کے ایک باوقار استاذ، مناظر، شیخ الحدیث، ماہر علوم عقلیہ و نقلیہ، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ فروز ہوں گے۔ آج وہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر نعت مصطفیٰ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ مناظر اہل سنت کا خطاب سماعت کریں گے۔ ہم لوگوں کی تقریریں سنتے ہی رہتے ہیں، اور کل جدید لدید کے تحت ہماری قوم کو نئے نئے مقرر، نئے نئے شعراء اور نئے نئے خطبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ حالات ہمارے جوں کل تھے ویسے آج ہی ہیں، آج بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، مگر ایک نعت اور ایک نعت اور ایک نعت اور، اس میں ترقی ہے۔ نئے نئے نعروں میں ہم ترقی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایسا کام جس سے خود ہم پر مصیبت آتی ہے، وہ کام کرنے کے لیے ہم بہت آگے بڑھتے ہیں۔ دن بدن حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور یاد رہے طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کا چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی،
درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اسٹیجوں پہ ڈائیلاگ اور نوجوانوں کا اپنا اپنا ایک انداز یہ سننے اور بولنے میں اچھا لگتا ہے، مگر زمین پر اس کا کچھ اثر ہونا چاہیے۔ جو ہم تھے 313 تو ڈرتا تھا یہ زمانہ، ہم آج ہیں لاکھوں پھر بھی کرتے ہیں غلامی۔ کسی نے کہا کہ خواجہ جس کے بٹھائے ہوئے اونٹ کو تم اٹھا نہ سکے تو تم اسے اس کے در کو کیسے اٹھا سکتے ہو؟ بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ اگر کعبہ کے حجر اسود کو لوگ اٹھا کے لے جا سکتے ہیں تو لوگ کیا نہیں کیا کر سکتے ہیں۔ اگر حرم نبوی میں یزیدی لشکر اپنا گھوڑا باندھ سکتی ہے تو پھر کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ کبھی 313 کی دہائیاں دینے والوں مصطفیٰ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ آخر آج چند جاہل بزرگوں پر اپنی آوازیں کیسے کس رہے ہیں؟ یاد رکھو میرے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درس دیا امت مسلمہ کو، اور ان کے درس میں جن لوگوں نے سب سے پہلا سبق حاصل کیا، جو مصطفیٰ کی درسگاہ کے پہلے درس سیکھنے والے لوگ تھے، دنیا انہیں صحابہ کہتی ہے۔ بتائیے، جو نبی علم غیب جانتا ہو، جو دلوں کے خطرے اور وسوسوں کو بھی جانتا ہو، نماز میں اپنے منبر پہ کھڑا ہے اور پیچھے کسی نے کچھ حرکت کی تو ارشاد فرمایا هل ترونی مقامی هذا واللہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ آقا فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مصلی پر کھڑا ہوں تو تم پیچھے کچھ بھی کرو نہ دکھے گا؟ اللہ کی قسم، نہ تمہارے رکوع مجھ سے چھپے ہوئے ہیں، تمہارے دل کی حرکتیں مجھ سے چھپی ہوئی ہیں۔ واللہ لا يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم، خشوع دل کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کہتے ہیں تمہارے دل میں کیا گزر رہا ہے میں اسے بھی جانتا ہوں۔ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے سامنے دیکھتا ہوں۔ وہ نبی مصطفیٰ جان رحمت جو دلوں کے خطروں کو جانتا ہو، جو دلوں کے وسوسوں کے جانتا ہو، جو زمین کے نیچے پڑے ہوئے مردے پر عذاب ہو رہا ہے تو کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کو جانتا ہو، وہ اپنے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کے دلوں کو نہیں جانتا تھا۔ یہ بڑی موٹی سی بات ہے، سمجھانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ کہاں سے ایسے گدھے پیدا ہوئے جو اصحاب رسول کی عظمتوں کو پامال کر رہے ہیں؟ وہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ اس کی اصل وجہ ہے جہالت۔ آج ہماری قوم نے جہالت کے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ آج ہماری قوم نے جو ہے عمل کے میدان سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، صرف زبان کی یہ دھنی نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعش منکم من بعدی سیرا اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت خلفاء راشدین المہدیین من بعدی۔ اے لوگوں، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ بے شمار اختلافات دیکھے گا، اور جب وہ اختلافات دیکھے تو اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ وہ میری سنت کی پیروی کرے اور میرے بعد میرے اصحاب رسول، میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرے۔ میرے آقا امت کو یہ درس دے رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کی پیروی کرو، میرے اصحاب کی پیروی کرو۔ اصحاب کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، ان میں سے جس کی تم اتباع کرو گے تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ صحابہ کی پیروی کرو، ان کے سنت کی اقتداء کرو۔ اگر ان صحابہ کے ایمان پر حملے کیے جائیں، ان کے ایمان و عقیدے پر حملے کیے جائیں، یہ کہاں سے کھڑے ہو رہے ہیں حملے؟ ایک طرف جب میرے نبی کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا معاملہ آتا ہے، وہیں پر کھڑے میرے آقا بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تدفین کا کام ہے، گھر کے معاملات ہیں، لوگوں کو دیکھنا ہے۔ حضرت علی گھر میں مشغول ہیں، کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر خلافت کے معاملات حل کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دست پاک پر بیعت کی، انہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی حاضر ہوئے، پوچھا گیا علی تم نے دیر کیوں کی؟ ارشاد فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک، یا ابو بکر جب آپ کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے
تو کس کی مجال ہے جو آپ کو پیچھے بڑھا دے؟ جب میرے نبی نے آپ کو ہماری نماز کے لیے چنا ہے تو ہم اپنے دنیا کے لیے آپ کو کیسے نہیں چنیں گے؟ حضرت علی نے آپ کی خلافت پر بیعت کی، حضرت علی نے آپ کو خلیفہ تسلیم کیا، مگر دنیا میں ایسے فتنے اٹھے، آج سے نہیں، ایک زمانہ کھڑا ہوا حضرت عثمان غنی کا جہاں سے فتنے اپنے وجود پر آنا شروع ہوئے ہیں، اور پہلی کوشش جو کی گئی ہے وہ صحابہ رسول کی عظمتوں پر حملے کیے گئے، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ صحابہ وہ پاکیزہ ذات ہیں جن پر دین کی بنیاد قائم ہے، جن کے ایمان کو مثالی ایمان قرار دیا گیا، قرآن جن کے ایمان کو اصل قرار دے رہا ہے، ایمان کی کسوٹی ہے، وہ مسلمان ہے جس کا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے۔ تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوگا جب تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہوگا۔ سورہ بقر کی یہ ابتدائی آیتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جس طرح ابو بکر ایمان لائے، جس طرح عمر عثمان لائے، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ منافقین بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ صحابہ پر تان سب سے پہلے کس نے کیا؟ منافقوں نے کیا۔ قرآن تو کہتا ہے آمنو کما آمن الناس، اے لوگوں اس طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کی جماعت ایمان لے کے آئی، کیونکہ یہاں پر الناس سے مراد مفسرین صحابہ کرام ہیں، تمام صحابہ یہاں پر مراد ہیں۔ گویا کہ قرآن پورے دنیا سے مطالبہ کر رہا ہے تمہارا وہ ایمان اللہ کی بارگاہ میں ہے جو تمہارا ایمان ابو بکر کے ایمان کی طرح ہوگا، تمہارا ایمان اس وقت قبول کیا جائے گا جب تمہارا ایمان عمر کے ایمان کی طرح ہوگا، عثمان کے ایمان کی طرح ہوگا، علی کے ایمان کی طرح ہوگا، اصحاب رسول کے ایمان کی طرح ہوگا۔ اس وقت صحابہ پر سب سے پہلے جنہوں نے گندا جملہ استعمال کیا ہے انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لائے جیسے بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ صحابہ کو بیوقوف کہا گیا، ان کی عقل پر حملے کیے گئے، ان کے اعتماد، ان کے اعتبار، ان کا معتبر ہونا مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پہلی حرکت تھی منافقین کی جنہوں نے صحابہ کی عظمت پر حملے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سلسلہ یہیں پر ٹھہرتا نہیں ہے، منافقین کی یہ دارہ چلتی رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا بنگلور میں مناظرہ ہوا، جھانسی میں مناظرہ ہوا، آئے دن مناظرے یہ پیدا ہو رہے ہیں دن بدن، مگر آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ چند مٹھی بھر لوگ چند سنابلی اور شمائلیوں کو لے کر اڑنے کی باتیں کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حافظ صاحب قبلہ، اللہ آپ کو آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بہت ہی پاکیزہ دل رکھتے ہیں آپ، حشمتی انہیں نہ کہا جائے، یہ شعر بیش اہل سنت کی توہین ہے، اس لیے کہ اپنے اسلاف کا طریقہ چھوڑنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ جو مومن کامل ہوگا وہ کبھی اپنے اسلاف کا شیوا نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ شعر بیش اہل سنت اپنی زندگی امام احمد رضا کی غلامی کرتے رہے ہیں، شعر بیش اہل سنت پوری زندگی مفتی اعظم ہند کی غلامی کرتے رہے ہیں، شعر بیش اہل سنت ہمیشہ مسلک اعلی حضرت نظریات امام احمد رضا کے لیے تنہا سینہ لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے، اور کبھی کسی کو بریلی تک آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کا موقع نہیں دیا۔ تنہا شعر بیش اہل سنت کا سینہ بریلی کی عظمتوں کی حفاظت کے لیے کھڑا رہا۔ ایک ایسی اولاد ہے جو اپنے دادا کے روش کو چھوڑ کر غلط طریقہ اپناتی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے شہر میں یہی لوگ ہیں جو مولائیت کو جنم دے رہے ہیں، مولائی میاں یہ بھی کیا مولائی ایک جملہ نکالا گیا ہے، مولائی ایک جملہ، آپ کون؟ سنی کی بریلوی؟ نہیں میں مسلمان۔ تو وہابی؟ نہیں میں مسلمان۔ تو سلفی؟ نہیں میں مسلمان۔ یہ لالی پاپ ہے مولائی کا لفظ، ہمیں تو برسوں پہلے ایک نام دیا گیا، وہ نام ہے اہل سنت والجماعہ، اور تمہارے وجود سے پہلے ہند و پاک کے علماء نے باتفاق اہل سنت والجماعت کی پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت دیا، تاکہ تمہارا امتیاز وہابیوں سے ہو جائے، تبلیغیوں سے ہو جائے، سلفیوں سے ہو جائے۔ یہ نیا لالی پاپ کہاں لے کر کے آئے ہو؟ میاں امام احمد رضا
سے بڑا عاشق رسول اور سادات سے محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے، جس نے اپنی دعاؤں میں یوں کہا، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا کے لیے جس میں حسین اور حسن پھول۔ امام احمد رضا نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تاج الشریعہ ہی کیوں، محدث کبیر ہی کیوں، قائد ملت ہی کیوں، تو کان کھول کر کے سن لو، ادھر ادھر کی مت سنا، سیدھے راستے پہ آ اور مجھے بتا، فتاوی رضویہ کو سامنے رکھ اور تاج الشریعہ کو سامنے رکھ، فتاوی رضویہ کو سامنے رکھ، قائد ملت کو سامنے رکھ، صدر الشریعہ کو سامنے رکھ، محدث کبیر کو سامنے رکھ، اگر ان بیٹوں نے اپنے باپ کی روش کے خلاف کوئی عمل کیا ہو تو میدان میں آ کر دکھا دو۔ ارے جو اولاد اپنے باپ کے نقش قدم سے بھٹک جائے، خدا توفیق دے کہ وہ سدھر جائے، ورنہ پھر ایسوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی ان کو حشمتی مت کہنا، حشمتی لفظ تو ہمارے لیے شان کی بات ہے۔ ہاں بھائی، ہماری جانیں قربان، ہماری پگڑیاں قربان اس نسبت پہ۔ یہ کیسے حشمتی ہیں جو زندگی بھر اعلی حضرت کی عظمتوں کی حفاظت کرتا رہا، جو وہابیوں دیوبندیوں سے تنہا کھڑا ہو گیا لڑنے کے لیے، اس کی شان اور اس کی عظمت اور اس کی نسبت بڑی عظیم ہوتی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ کس چیز کا رونا رویا جائے، آخر یہ چیزیں پنپ کہاں سے رہی ہیں، یہ چیزیں اٹھ کہاں سے رہی ہیں، یہ حالات اتنے خراب کہاں سے ہو رہے ہیں۔ اے میرے دوستوں، یاد رکھو، ماحول وہیں سے گندا ہوا کہ جب ہم نے ہماری مسجدوں سے عقائد پر گفتگو بند ہو گئی، رد مذہب پر گفتگو بند ہو گئی، ایک فرقہ پیدا ہوا جو بظاہر اپنے آپ کو بڑا نمازی، بڑا نیک اور بڑا پارسا کہلانے لگا، اور کھڑا ہوا مولانا اصلاح معاشرہ پہ تقریر کرو، نماز پہ تقریر کرو، روزوں پہ تقریر کرو، صدقے پہ تقریر کرو، زکوٰۃ پہ تقریر کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس قوم کی بات کر رہے ہو؟ آؤ قرآن کا اسلوب دعوت دیکھو، قرآن کا طریقہ دعوت دیکھو۔ قرآن نے جن انبیاء کا ذکر فرمایا، کہیں پر وہ حضرت ہود کا ذکر فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ فرماتا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، اور اس نے آ کر پہلی دعوت کیا دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو نبی بنا کر بھیجا، اس نے کیا دعوت دی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر آگے اور دعوت دیکھو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ جب ہم نے مدین کی طرف ان کے ہم قوم حضرت شعیب کو بھیجا، شعیب نے کیا دعوت دی؟ اے میری قوم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، شرک و کفر نہ کرو۔ نبی آتا ہے توحید کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ اصل بنیاد ہے توحید، اصل چیز ہے عقیدہ، اصل چیز ہے ایمان۔ کفر کی معاملے پہلے بندوں کے کفر کی ایمان کی حفاظت کی جائے، انہیں کفر سے روکا جائے، ان کے عقائد کو بہتر کیا جائے۔ اگر عقیدہ بہتر نہیں ہے، میاں ایک آدمی کشکا بھی لگوائے اور مسجد میں چندہ بھی دے، ایک آدمی منتر بھی پڑھے اور سجدہ بھی کرے، ایک آدمی بتوں کے سامنے پوجا بھی کرے اور جمعہ کی نماز میں آ کر جو ہے نصیحتیں بھی کرتا گھومے، ایک آدمی بتوں کے سامنے ہاتھ چھوڑے اور اس کے بعد قرآن کی تلاوت بھی کرے، ایک آدمی شرک میں ڈوبا ہو اور اس کے بعد نماز روزے کی باتیں کرے، اس کے نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس کے صدقے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ وہ قوم بھی اس کے گناہوں کی نحوست میں جل کر خاک ہو جائے گی جو
اسے کفر کرتے ہوئے دیکھے گی اور خاموش بیٹھی رہے گی، اس لیے کہ کافر اگر کفر کرتا ہے وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان قرآن پڑھ کر اس کے بعد منتر شنتر پڑھتا ہو، ایسے شخص کو اپنی سماج سے دھکے مار کر سور اور کتوں کے علاقوں میں بھیج دینا چاہیے، وہ مسلمانوں کی بستیوں میں رہنے کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ پہلے عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدے کی درستگی پر کوئی توجہ نہیں، البتہ مفتیوں کی کثرت ہے، دارالفتہ کی کثرت ہے۔ میں کہتا بھائی مجھے مفتی مت کہو، یہ بڑی کثرت ہو گئی جناب، ہر مسجد کا صدر مفتی چاہتا ہے، ہر مسجد کا صدر مفتی چاہتا ہے، اور یہ مفتی جب ان کی حالتیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اگر مفتی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ فتاوی فیض الرسول دیکھ کر مسئلے بتا دیتا ہے، فتاوی علیمیہ دیکھ کر مسئلے بتا دیتا ہے، فتاوی علماء سے ملت دیکھ کر فتوے بتا دیتا ہے، فتاوی تاج الشریعہ دیکھ کر فتوے بتا دیتا ہے، میاں یہ اتنا کافی نہیں ہوتا۔ بیجاپور میں پڑھا رہا تھا، وہاں کے پرنسپل صاحب تھے، ایک آدمی نے رضاعت کا مسئلہ پوچھا، مجھے خبر نہیں، اس نے کیا کیا، فتاوی فیض الرسول میں ہیڈنگ دیکھی، فہرست دیکھنے کے بعد دیکھا رضاعت کا ایک مسئلہ ہے، اس نے وہ جگہ کھولی، سوال کچھ اور تھا، اس نے فتاوی فیض الرسول کا وہ پورا جواب اٹھا کر کاپی میں نقل کر دیا، جواب میں الجواب جو فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا وہ لکھ دیا، اور اس کے نیچے کتبہ کر کے اپنی لمبی سائن کر دی۔ اس کے بعد وہ فتویٰ گیا آپ کے پیرا کے پاس، اس نے کہا یہ کیا گڑبڑ سڑبڑ لکھا، مارے گھٹنا پوٹے سر، سوالے چنی جوابے چنا، پوچھا کچھ گیا جواب کچھ دے رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا بکری حلال ہوئی کہ نہیں، تو بولے کتا حرام ہے۔ سوال ہو رہا بکری کے بارے میں، جواب دیا جا رہا ہے کتے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ مولانا بدر الدین صاحب ہیں ان سے پوچھ لو، میرے پاس لے کر کے آئے، میں نے دیکھا۔ اب میں کیا کہوں، تھے پرنسپل، آج کل پرنسپلوں کا بڑا زور چلتا ہے، اور امام اگر قوم میں مضبوطی پکڑ لیا نا تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت فتویٰ تو آپ نے صحیح لکھا ہے مگر تھوڑا سا اس میں تبدیلی کرنی پڑے گی، کہ ٹھیک ہے آپ کر دیجئے۔ تب ہم نے جو ہے اس کی اصلاح کری اور ہم نے کہا حضرت کتبہ لکھ دیا، سائن کر دیجئے۔ بیچارے نے پکڑا قلم اور دبا کر کے سائن مارا۔ میں نے کہا جائیداد پہ کروا لیتا، اس وقت سائن تو اس پہ بھی کر دیتا ہے یہ بندہ۔ ایسے بھی مفتی ہیں لوگ، اگر مسئلے بتا دے چلو، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جب وہ یہ کہتے ہیں ارے تاج الشریعہ کا فتویٰ تو ہے مگر فلانے مفتی کا فتویٰ یہ ہے، محدث کبیر تو فرماتے ہیں مگر فلانے عالم کا فتویٰ یہ ہے۔ کیا وہی سب چیز عالم خالی ہیں، کسی انہی کی بات مانی جائے؟ ابے جاہل، تو اکابرین پر بھونکتا ہے، کم سے کم یہ سوچ لیا ہوتا۔ ایک مسئلہ آیا فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی علیہ الرحمہ کے پاس، کسی نے سوال پوچھا حضرت مائک پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں اپنی گفتگو ختم سمیٹنے کے لیے، میں بات تو بہت کچھ کرنا چاہ رہا تھا، ابھی نہ سننی ہے۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب سے سوال ہوا، علی رحمہ سے سوال ہوا مائک پر نماز ہوتی یا نہیں؟ حضور ہم نے مسئلہ یہ پڑھا ہے جدھر علماء کی کثرت ہو جمہور علماء ہوں گے اور ان کے ہی قول پر عمل ہوگا، تو اس دور میں مائک پر جواز کے تعلق سے علماء کی رائے کثیر ہے، اس لیے مائک سے نماز جائز ہونی چاہیے، کیونکہ فقہ میں اصول ہے جمہور کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور جمہور مطلب اکثریت جدھر ہو تو مائک پر نماز ہو جاتی ہے۔ ادھر بہت زیادہ مولانا لوگ ہیں، فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی فرماتے ہیں حضرت لوگ فتاوی فقیہ فیض الرسول اٹھائیے اور اسے پڑھیے کتاب الصلاۃ، آپ کو ایک ایک حرف ملے گا۔ ارشاد فرمایا، جواب تو یمین عن نہیں، جو ضروری ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ ارشاد فرمایا بالکل مائک پر نماز نہیں ہوتی، مائک پر نماز نہیں ہوتی، اور اسی پر جمہور کا اتفاق ہے۔ اکثر مرجع فتاوی متدین قابل اعتماد فقہا مفتیان کرام کا یہی قول ہے۔ رہا جمہور کی بات، اگر جمہور سے مراد کثرت رائے اور علماء سے مراد فاتحہ کرنے والا مولانا، قبر پر فاتحہ دینے والا، گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے والا، نیاز لگانے والا، نماز پڑھانے والا، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تکبیر کہنے والا، نعت پڑھنے والا، رٹ کر تقریر کرنے والا، نیاز فاتحہ لگانے والا، گلی گلی میں گھوم کر نعرہ لگانے والا، رمضان میں رات میں جگانے والا، تکبیر کہنے والا، مکبر بننے والا، اگر آپ کی مراد ایسے مولانا ہے تو ہاں زیادہ وہ لوگ تو پائے جائیں گے، مگر جنہیں مفتی کہا جاتا ہے وہ مفتیان کرام جنہیں فقیہ
کہا جاتا ہے، جن کے اندر تفقہ پایا جاتا ہے، شریعت جنہیں اس منصب کے لائق مانتی ہے، ایسے مفتیان کرام آج بھی زیادہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے. اور میں بھی کہتا ہوں آج بھی ایسے مفتیان کرام کی کثرت. ورنہ مفتی مخصوص عالم صاحب نے کہا میں ایک سیمینار کرتا ہوں، اور سیمینار رکھا داونگیرہ میں، اور اپنے سارے شاگردوں کو بلا لیا، اپنے علاقے کے سارے مولانا لوگوں کو بلا لیا، اور فرمایا جو میں تحقیق پیش کروں تم پھر بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل صحیح. 500 مولانا لوگوں کو جمع کر لیا. کس نے؟ مفتی مخصوص صاحب. مثال دے رہا ہوں، ورنہ وہ بڑا خطرناک آدمی ہے. ہاں وہ بولنے پہ آئے تو کیا بولے گا اللہ بہتر جانے. وہ تو روک روک کے رکھتے ہیں، ہم کم بولتے ہیں وہ زیادہ پھاڑتے ہیں ماشاء اللہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں چلو اب دیکھو 500 مفتی بیٹھے ہیں، سیمینار ہو رہا ہے، مفتی مقصود کی جو تحریر، سارے مفتی الجواب صحیح الجواب صحیح، ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں. دفتر تیار، سیمینار کا اعلان. بولے 500 مفتیوں کے درمیان فلاں مسئلے کے جواز پر اتفاق ہو گیا. ارے وہاں مفتی تھا کون؟ مفتی تھا کون؟ مفتی دیکھنا ہے تو تاج الفقہ مفتی اختر حسین کو دیکھو. مفتی دیکھنا، مفتیوں کا باپ دیکھنا ہے، مفتیوں کا مربی دیکھنا ہے، مفتیوں کا رہبر دیکھنا ہے، مفتی بنانے والوں کو دیکھنا ہے، مفتیوں کو سمجھانے والا دیکھنا ہے، فقہا میں سب سے ممتاز دیکھنا ہے تو شہزادے صدر الشریعہ آقائے نعمت حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری کو دیکھ لو. ارے وہ تنہا ایک ایسا مفتی ہے. ابے اس وقت تو پیلی بھیت میں کوئی نہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور ان کی ولایت کی شان تمہیں بتا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ امرئ سمع مقالتی فعواہ. میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالی اس مومن کے چہرے کو چمکدار رکھے، روشن رکھے، منور رکھے، چمکتا ہوا رکھے، ہرا بھرا رکھے. جو میری حدیثیں یاد کرے اسے سمجھے دوسروں تک پہنچا دے. میاں جو مصطفیٰ کی حدیثیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچا دے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ اس کے چہرے کو چمکدار رکھ، اے اللہ اس کے چہرے کو نورانی رکھ، یا اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھ. میں پوچھتا ہوں حدیث کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے والے کا چہرہ جب چمکتا ہے تو حدیثوں کو یاد کر کے دوسروں تک پہنچانے والا، دوسروں کو سمجھانے والا، اس کی حکمتیں بتانے والا، اس کی فقہ کو سمجھانے والا اگر کوئی عالم ہو تو اس کے چہرے کی تاب کا عالم کیا ہوگا، اس کے چہرے کی نور کا عالم کیا ہوگا. بلا مبالغہ اس دور میں ہند و پاک کے اندر اگر کوئی ذات ہے تو تنہا ممتاز الفقہ امیر المومنین فی الحدیث محدث کبیر کی ذات. ورنہ میں ڈھونڈ رہا ہوں اس اسٹیج پہ 50 سال کا آدمی پہنچے تو چہرے کی تیز غائب، چہرے کی تیز، چہرہ جھری، گال ادھر لٹک گئے، منہ ادھر چلا گیا، آنکھیں ایسی ہو گئی. مگر 90 سال ہے وہ، 90 سال ہے وہ، 90 سال کے اوپر عمر کا بوڑھا، جوانی کا شیر آج بھی مائک میں بول دے تو یہ پناہ مانگے حضرت آہستہ بولیے. اور اگر وہ بیڑا کھا کر زیر لم مسکرا دے تو کتنے رسم بسمل کتنے تڑپتے نظر آئے. بھائی حسن والوں پہ لوگ جلتے ہیں. تنہا میرا محدث کبیر ایسا ہے کہ اس کے جیسا اس وقت کوئی نظر نہیں آتا. تو جلنے والے جلیں گے ہی جلیں گے. بمیر اے حسود، بمیر برہی اے حسودی رنجیس کہ از مشقت او جز بمرگ نتمارست. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاسد مر جا، اے حاسد مر جا. اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ موت کے علاوہ اس کا کوئی علاج. کچھ جاہلوں نے حضرت علی سے محبت کا لبادہ پہنا، فرضی سید کا ٹائٹل لگایا،
डुप्लीकेट मौलाई बने। और उसके बाद क्यों बने? बोलने लगे यार जब देखो तो बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ, बरेली शरीफ। क्या बना मजाक बना के रखा है? आला हजरत, आला हजरत, ठीक है आला हजरत, मान लिया हमने। सोचा कि अब हमारा नाम आएगा, मगर फिर मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम, मुफ्ती आजम। क्या भाई अब भी हमारा नाम न को? चलो ठीक है जान दे। मुफ्ती आजम हिंद के बाद हमारी चलेगी, हमारी चलेगी। मैंने कहा तब आलम ग्लोबल नहीं हुआ था, तब दुनिया ग्लोबल नहीं हुई थी। अबे तुम अब तो मरोगे, अब तो पहाड़ टूटेगा, इसलिए कि मुफ्ती आजम हिंद के बाद पूरे दुनिया को देखना था, पूरे दुनिया को देखना था। कोई वहां से पकड़ कर न ले आए। शाम से पकड़ लाओ, बरेली को नीचा दिखाओ, इराक से पकड़ लाओ, बरेली को नीचा दिखाओ, टर्की से पकड़ के लाओ, बरेली को नीचा दिखाओ। आला हजरत की गुलामी दरे गौस से ऐसी थी। मेरे गौस ने फरमाया हो नहीं सकता, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। समझे कि नहीं? कहा अभी तक इतने में मरे थे, अब तो क्या क्या याद आएगा, कब्र में तुम्हारे दादा भी याद आएंगे। एक चमक आई आसमान के नाम की, दुनिया ने कहा ये क्या है? बोले वो अख्तर है। देखो यार वो देखो, वहां देखो, वहां कितने दूर है। ताकत है छुपा के दिखाओ, मिटा के दिखाओ। हमें यहां पर तो मजमाउल बहरैन बन के अख्तर आ रहा है। ये सूरज की भी रोशनी लिए हुए है, चांद की भी रोशनी लिए हुए है, हुज्जतुल इस्लाम का हुस्न लिए हुए है, मुफ्ती आजम हिंद का तफक्को तकवा लिए हुए है। ऐसा चमका कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अख्तर की चमक के सामने सारे सितारे डूब गए। जब वो शाम गया तो लोगों ने कहा हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना। इराक गए तो कहा हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना। दमिश्क गए हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना, हादा अख्तर सैयदना। अब सोचे कि अब हमारा नाम आएगा, सोचे कि अब आएगा, सोचे कि अब आएगा। तो ये दौर जरा सा हिम्मत वाला दौर, जरा यूं बात करने की जरूरत है। तो बोले इस दौर को फाड़ने के लिए तड़पो, अभी और तड़पोगे, अभी और तड़पोगे, क्योंकि अख्तर गया असजद को देखे। हमें भूले हो, असजद का नाम देख लो, डिक्शनरी उठाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जो बैठा रहता है माइक पर तो कैसे लगता है कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन जब कहता है अस्सलामु अलैकुम, है समझे कि नहीं? तो ये जो फर्जी खड़े हुए हैं ये कोई नए नहीं है। देखिए कहते हैं कि फलदार दरख्त झुकता है और उस झुकने में वो इज्जत पाता है। कुछ पीर आते हैं, मकबूल होते हैं, और उसके बाद शराब का नशा चलता है। नहीं समझे? मकबूलियत की शराब, मकबूलियत की शराब, वो मकबूलियत की शराब का नशा चल रहा है। बोले इतना चाहने वाले, अब मैं ही सब कुछ, मैं ही सब कुछ। पहले वो परेशान कि मेरा नाम क्यों नहीं आ रहा है, और ये परेशान कि इतने दीवाने तो मैं क्यों नहीं।
یاد رکھو اگر علم ہوتا تو صدر الشریعہ کی طرح تم اپنا عمل ظاہر کرتے. اللہ اکبر. جس صدر الشریعہ کے بارے میں سرکار اعلی حضرت فرماتے میرا امجد مجد کا پکا اس سے بہت کچیاتے یہ. یعنی جب جیت نہیں پاتا آدمی نا اندر اندر سے گڑبڑاتا ہے, گھر میں دروازہ بند کر کے غصے میں لڑنے کی طاقت ہو رہی اندر, کیا کروں کیا کروں. صدر الشریعہ وہ تھے, آپ نے دوڑایا اشرف علی تھانوی کو رنگون, رنگون سے بھاگا کلکتہ. ابے نام سن کر صدر الشریعہ کے تبلیغیوں کے دادا بھاگتے تھے اور محدث کبیر کا نام سن کر میں جب کچھ ہوتا بریلی کیوں نہیں بولتا, بریلی کیوں نہیں بولتا, بریلی کیوں نہیں بولتا. ابے موگوں جب بھی بولا ہے بریلی بولا, جب بھی میدان میں اترا ہے تو بریلی اترا ہے. آج رافضیت کا ننگا ناچ مولائیت کے نام پر جو ہو رہا ہے, اگر میدان میں اترا تو اختر رضا اترا ہے جو بریلی کا پروڈکٹ ہے, شہزاد رضا اترا جو بریلی کا پروڈکٹ ہے. تمہارے ہاں ہے کون؟ مسئلہ صرف یہ ہے گھر میں گھس گھس کر گلی گلی میں گھر والے پیر, گھر گھر والے پیر, گھر گھر والے پیر, اس گھر اس گھر اس گھر اس گھر اس گھر اس گھر. وہ بھی بڑے پیر ہو تو محدث کبیر کی طرح اس کے جب بھی میدان میں اترا کون اترا؟ بریلی اترا. میرے دوستو یاد رکھو تقریر بہت ہوتی ہے, جوش کے نعرے آپ نے لگا دیے, تمہاری عقیدتیں مضبوط کرنی تھی بریلی سے, میں نے چند باتیں کر دی. یقین رکھنا اور جان اچھی طرح جان رکھنا, مرکز اہل سنت کل بھی ہمارے عقیدے کی حفاظت کر رہا تھا بریلی شریف, آج بھی کر رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتا رہے گا. اپنا رشتہ مضبوطی سے بریلی کے ساتھ باندھ کے رکھو, قائد ملت سے اپنا رشتہ جوڑو, قائد ملت سے اپنا رشتہ جوڑو. جو تمہیں گلیوں میں چھپے چھپے منافقت کی باتیں کرنے والے, میں منافق نہیں کر رہا ہوں, یہ فتنے پکڑنا جانتے ہیں, اصلی بات پکڑنا نہیں جانتے, فتنہ پکڑنا جانتے ہیں. اصل پکڑیں تو شاید کچھ سدھار پیدا ہو, دماغ سے ہو جائے. میں نے منافق نہیں کہا, گلیوں گلیوں میں جو بولتے ہیں نا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قائد ملت کو اپنا جانشین کس نے بنایا؟ زور سے بولو. تاج الشریعہ, ولی اعظم, ولی کامل, قطب وقت. اور قائد ملت کو قاضی القضات کس نے بنایا؟ میں صرف محدث کبیر نے نہیں, قائد ملت تیار نہیں تھے. 300 سے زائد وقت کے جید فقہا قائد ملت کے شاگرد نہیں تھے. وہ قائد ملت کے شاگرد نہیں تھے, بلکہ قائد ملت سے عمر میں زیادہ ہیں, بلکہ وہ قائد ملت کے سامنے بحثیں کرتے ہیں. ایسے جید فقہا مفتیان کرام نے 300 سے زائد تعداد میں جمع ہو کر سب نے باتفاق رائے حضور محدث کبیر کی قیادت میں پورے ہندوستان کا جو ہے چیف قاضی, گرینڈ مفتی آف انڈیا, قاضی القضات فی الہند, حضرت قائد ملت شہزادہ تاج الشریعہ علامہ زدردہ خان قادری کو منتخب کیا اور سب نے قبول کیا, تسلیم کیا. مقصود ملت موجود تھے, یہ اس کے عینی شاہد ہیں, میں تو نہیں تھا. ماشاءاللہ, وہ تو حضرت کی موجودگی ہی میں حضور قائد ملت اپنی دستخط سے فیصلے صادر فرماتے تھے. اب آپ مجھے بتائیے جن کا انتخاب ان معتبر ہستیوں نے, قابل قدر نظروں نے کیا ہو, آج اگر کوئی زبان سے کہے میں تاج الشریعہ کو مانتا ہوں, ارے ہم تو تاج الشریعہ ہی کے مرید ہیں. جھوٹا, کیسا مرید ہے؟ تجھے پیر کا فیض نہیں ملا, توبہ کر اور قائد ملت سے پھر سے مرید ہو جا. تو
پیر کے فیض سے محروم ہیں. میرے دوستوں، زمانہ خراب ہو رہا ہے. نعرے لگانا ذرا کم کرو، باتیں ذرا توجہ سے سنو. تمہارے علاقے میں اٹھنے والے فتنے، آج جو بیٹھ کر آسمان سے فرشتوں کا انتظار کر رہے ہو نا، 313 صحابہ میدان بدر میں جو تھے، اللہ بھروسے، اب جملہ کہتے نا اردو میں، اللہ بھروسے وہ لڑنے گئے تھے، مگر وہ ہماری طرح صرف نعرہ نہیں لگا رہے تھے. بتاؤ، کیا ان میں کوئی نماز چھوڑتا تھا؟ کیا ان میں کوئی روزہ چھوڑتا تھا؟ کیا ان میں کوئی شراب پیتا تھا؟ کیا ان میں کوئی جوا کھیلتا تھا؟ کیا ان میں کوئی نبی سے محبت میں کمی رکھتا تھا؟ ایسے لوگ تھے تو 5000 سے زائد نشان زدہ فرشتے اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے. تم بیٹھ کر سمجھتے ہو آسمان سے مدد آئے گی؟ شراب ہمارے ہاں، جوا ہمارے ہاں، سود ہمارے ہاں، پورا داون گیرا تباہ ہے. جتنی بڑی سٹیاں ہیں تباہ ہیں. داون گیرا، شیموگا، چکمنگلور، ہاسن، بنگلور، جتنی بڑی سٹیاں ہیں تباہ ہیں. کسی عالم کے خلاف ایکشن لینا ہو تو ہم بڑے تیز ہوتے ہیں. ابے جو ہمارے انجمن کا صدر ٹونڈا ہو تو تم سنیت کا کام کرو گے؟ ہنستے ہو، شرم نہیں آتی؟ آج کل بہت لوگ سلام کرنے سے دور ہوتے ہیں، شرم نہیں آتی؟ تم کہتے تھے مرکزی ثانیہ بریلی، کہاں ہے وہ ثانیہ بریلی؟ کہاں ہے ثانیہ بریلی؟ صدر کے ٹونڈے ہونے پہ تو ہنس گئے تم، لیکن جو سنگھا چلا کر بڈیاں کھا رہے ہو، سود پر جو پیسے لے کر کھا رہے ہو، آج جو ایک دوسرے کے عیب کو چھپا رہے ہو، ایک دوسرے کی کمیوں کو چھپا رہے ہو. نوجوان ہمارا چرس، بھانگ، ڈرگس، ہیروئن پینے میں ڈوبا ہے. نشے کرتے ہیں جا کر ہمارے نوجوان. نمازوں میں ہمارا پتہ نہیں، تلاوت قرآن نہیں. عذاب نہیں آئے گا؟ بلا نہیں آئے گی؟ مصیبت نہیں اترے گی جب ہمارے قوم کے تقریباً 90% نوجوان 90% نوجوان رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے؟ 90% لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. حالت اتنی خراب ہے، میاں عذاب آسمان سے آگ برسنی چاہیے. نتیجہ یہ ہوتا تمہیں جاہل لوگ قبضہ کر رہے ہیں. اپنے حالات کو سدھارو، نوجوانوں کو بچاؤ، مسجدوں کے قریب لاؤ، ماحول کو سجانے سنوارنے کی کوشش کرو. اللہ رب العزت ہمارے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ.